السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروفٹ سیریز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں نے پہلے پارٹ میں جانا۔ اگر آپ نے میرا پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں نے اس کی لنک دے دی ہے، آپ وہاں سے جا کے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب پارٹ 2 میں ہم دیکھیں گے قوم کی ستارہ پرستی اور قوم کے نصیحت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی بتوں سے بغاوت۔ دیر نہ کر کے جلدی سے دوسرے پارٹ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی بھی کرتی تھی، اور یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت اور حیات، ان کی روزی، ان کا نفع نقصان، خشک سالی، قحط سالی، جیت اور کامیابی اور ہار اور پستی، غرض دنیا کے تمام چیزوں کا نظم و نسق تارے اور ان کی حرکتوں کی تاثیر پر چل رہا ہے، اور یہ تاثیر ان کی ذاتی صفتوں میں سے ہے، اس لیے ان کی خوشنودی ضروری ہے، اور یہ ان کی پوجا کے بنا ممکن نہیں ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح ان کو ان کی سفلی جھوٹے معبودوں کی حقیقت کھول کر کے حق کے راستے کی طرف دعوت دی، اسی طرح ضروری سمجھا کہ ان کے جھوٹے باطل معبودوں کی اور فنا کے منظر کو پیش کر کے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیں کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ان چمکتے ہوئے ستاروں، چاند، سورج کو خدائی طاقت حاصل ہے، ہرگز نہیں۔ یہ بیکار کا خیال اور باطل عقیدہ ہے، مگر یہ باطل پرست جبکہ اپنے خود کے گڑھے ہوئے بتوں سے اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ان کا برا کہنے والے کے لیے ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ ان کے گجب میں آ کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو ایسے توہام پرستوں کے دلوں میں بلند ستاروں کی پوجا کے خلاف جذبہ پیدا کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دماغ کے مناسب ایک عجیب اور دلچسپ طریقہ بیان و اختیار کیا۔ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے۔ اس لیے اگر ستارے کو رب مان سکتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے طے شدہ وقت پر نظر سے اوجھل ہو گیا اور اس کو یہ مجال نہ ہوئی کہ ایک گھڑی اور رہنمائی کرا سکتا اور کائنات کے نظام سے ہٹ کر اپنے پوجنے والوں کے لیے زیارت گاہ بنا رہتا، تب حضرت ابراہیم نے فرمایا، میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس چیز پر مجھ سے بھی زیادہ تبدیلیوں کا اثر پڑتا ہو اور جو جلد سے جلد ان اثرات کو قبول کر لیتا ہو، وہ میرا معبود کیوں ہو سکتا ہے؟ پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند آب و تاب کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے، اس لیے یہ خوب روشن ہے اور اپنی ٹھنڈی روشنی سے ساری دنیا کو نور کا گڑھ بنائے ہوئے ہے۔ اگر تاروں کو رب بنانا ہی ہے تو اسے کیوں نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ اس کا زیادہ حقدار نظر آتا ہے۔ پھر جب صبح کا وقت ہونے لگا تو چاند کے بھی ہلکے پڑ جانے اور چھپ جانے کا وقت آ پہنچا، اور جتنا ہی سورج کے اگنے کا وقت ہوتا گیا، چاند کا جسم دیکھنے والے کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب ہونے کی مناہی کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی ہستی کی طرف قوم کی توجہ اس خاموشی سے پھیر دی کہ قوم اس کا احساس نہ کر سکے، اور اس بات چیت کا ایک ہی مقصد ہے، یعنی صرف ایک اللہ پر ایمان، وہ ان کے دلوں میں بغیر قصد و ارادے کے بیٹھ جائے۔ فرمایا، اگر میرا سچا پالنہار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم میں سے
ہی ایک ہوتا۔ اتنا فرمایا اور خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اس سلسلے کی ابھی ایک کڑی اور باقی ہے اور قوم کے پاس ابھی مقابلے کے لیے ایک ہتھیار موجود ہے، اس لیے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں تھا۔ تاروں بھری رات ختم ہوئی، چمکتے ستارے اور چاند سب نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آفتاب کا روشن سامنے آ رہا ہے۔ دن نکل آیا اور وہ پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ تاروں میں سب سے بڑا ہے اور نظام فلکی میں سب سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا نہیں ہے۔ لیکن دن بھر چمکنے اور روشن رہنے اور پوری دنیا کو روشن کر کے بعد مقرر وقت پر اس نے بھی عراق کی سرزمین سے پہلو بچانا شروع کر دیا اور اندھیری رات دھیرے دھیرے سامنے آنے لگی۔ آخر کار وہ نظروں سے غائب ہو گیا تو اب وقت آ پہنچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل حقیقت کا اعلان کر دے اور قوم کو لاجواب بنا دے کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر ان تاروں کو رب اور معبود ہونے کا درجہ حاصل ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم سے بھی زیادہ ان میں تبدیلیاں نمایاں ہے اور یہ جلد سے جلد ان کے اثروں سے متاثر ہوتے ہیں، اور اگر معبود ہیں تو ان میں چمک کر پھر ڈوب جانا کیوں ہے؟ جس طرح چمکتے نظر آتے تھے اسی طرح کیوں نہ چمکتے رہے؟ چھوٹے ستاروں کی روشنی کو چاند نے کیوں اس کی روشنی کم کر دیا، اور چاند کے چمکتے رخ کو آفتاب کے نور نے کس لیے بے نور بنا دیا؟ اے قوم، میں ان شرک بھرے عقیدوں سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار۔ بے شک میں نے اپنا رخ صرف اسی ایک اللہ کی اور کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ میں حنیف ایک اللہ کی اطاعت کے لیے گواہی دیتا ہوں اور مشرک شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ اب قوم سمجھی کہ یہ کیا ہوا۔ ابراہیم نے ہمارے تمام ہتھیار بیکار اور ہماری تمام دلیلیں پامال کر کے رکھ دی۔ اب ہم ابراہیم کی اس مضبوط اور کھلی دلیل کو کس طرح رد کریں اور اس کی روشن دلیل کا کیا جواب دیں؟ وہ اس کے لیے بالکل بے بس اور پست تھے، اور جب کوئی بس نہ چلا تو قائل ہونے اور حق کی آواز کو قبول کر لینے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگے اور اپنے جھوٹے معبودوں سے ڈرانے لگے کہ وہ تیری توہین کا تجھ سے ضرور بدلہ لیں گے اور تجھ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اور اپنے بتوں سے مجھ کو ڈراتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے مجھ کو صحیح راستہ دکھا دیا ہے اور تمہارے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے تمہارے بتوں کی قطعی کوئی پرواہ نہیں، جو کچھ میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا تم کو ان باتوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی؟ تم کو تو اللہ کی نافرمانی کرنے اور اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانے میں بھی کوئی ڈر نہیں ہوتا، جس کے لیے تمہارے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے، اور مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ ایک اللہ کو ماننے والا اور دنیا کے امن کا ذمہ دار ہو کر میں تمہارے بتوں سے ڈر جاؤں گا؟ صحیح امن کی زندگی اسی کو حاصل ہے جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا اور شرک سے بیزار رہتا ہے اور وہی راستے پر ہے۔ بہرحال اللہ کی یہ شاندار حجت تھی جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بت پرستی کے لیے خلاف ہدایت و تبلیغ کے بعد کواکب پرستی، تارا پرستی کے رد میں ظاہر فرمائی اور ان کی قوم کے مقابلے میں ان کو روشن اور کھلی دلیلوں سے سربلندی عطا فرمائی۔ غرض ان تمام روشن اور کھلی دلیلوں کے بعد بھی جب قوم نے اسلام کی دعوت قبول نہ کی اور بت پرستی
اور کواکب پرستی میں اسی طرح پڑی رہی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن جمہور کے سامنے جنگ کا اعلان کر دیا کہ میں تمہارے بتوں کے بارے میں ایک ایسی چال چلوں گا جو تم کو جیت کر کے ہی چھوڑے گی۔ اس معاملے سے متعلق اصل صورتحال یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آزر اور قوم کے لوگوں کو ہر طرح بت پرستی کے عیبوں کو ظاہر کر کے اس سے باز رہنے کی کوشش کر لی اور ہر قسم کی نصیحتوں کے ذریعے ان کو یہ بتانے میں طاقت لگا لی کہ یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان، اور یہ کہ تمہارے کاہنوں اور پیشواؤں نے ان کے بارے میں تمہارے عقلوں پر خوف بٹھا دیا ہے کہ اگر ان کے انکاری ہو جاؤ گے تو یہ غضب ناک ہو کر تم کو تباہ کر ڈالیں گے۔ یہ تو اپنی آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکتے، مگر آزر اور قوم کے دلوں پر اثر نہ ہوا اور وہ اپنے دیوتاؤں کی خدائی طاقت کے عقیدے سے کسی طرح باز نہ آئے، بلکہ کاہنوں اور سرداروں نے ان کو اور زیادہ پکا کر دیا اور ابراہیم کی نصیحت پر دھیان نہ دینے پر روک دیا۔ تب حضرت ابراہیم نے سوچا کہ مجھ کو رشد و ہدایت کا ایسا پہلو اختیار کرنا چاہیے جس سے لوگ یہ دیکھ لیں کہ واقعی ہمارے بت صرف لکڑیوں اور پتھروں کی مورتیاں ہیں جو گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے اور اندھی بھی ہے، اور دلوں میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ جب تک ان کے بارے میں ہمارے کاہنوں اور سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل غلط اور بے سر پیر کی بات تھی اور ابراہیم ہی کی بات سچی ہے۔ اگر ایسی کوئی شکل بن گئی تو پھر میرے لیے حق کی تبلیغ کے لیے آسان راہ نکل آئے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے عمل کا ایک نظام تیار کیا جس کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور اس کی شروعات اس طرح کی کہ باتوں باتوں میں اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہہ گزرے کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا۔ قوم کے نصیحت کے لیے بتوں سے بغاوت، گویا اس طرح ان کو تنبیہ کرنی تھی کہ اگر تمہارے بتوں میں کچھ قدرت ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو وہ میری چال کو باطل اور مجھ کو مجبور کر دے کہ میں ایسا نہ کر سکوں۔ مگر چونکہ بات صاف نہ تھی اس لیے قوم نے اس اور کچھ توجہ نہ دی۔ اتفاق کی بات کی قریب ہی کے زمانے میں قوم کا ایک مذہبی میلہ پیش آیا۔ جب سب اس کے لیے چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے ابراہیم سے اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، اور پھر جب اس طرف سے اصرار بڑھنے لگا تو ستاروں کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے، میں آج کچھ بیمار سا ہوں۔ چونکہ ابراہیم کی قوم کو کواکب پرستی کی وجہ سے تاروں میں کمال بھی تھا، اس لیے اپنے عقیدے کے لحاظ سے وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم کسی نحس ستارے کے برے اثر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ سوچ کر اور کسی تفصیل کو جانے بغیر وہ ابراہیم کو چھوڑ کر میلہ چلے گئے۔ اب جبکہ ساری قوم، بادشاہ، کاہن اور مذہبی پیشوا میلے میں مشروب اور شراب و کباب میں مشغول تھے، تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے عمل کے نظام کو پورا کروں اور آنکھوں سے دکھا کر سب پر واضح کر دوں کہ ان کے بتوں کی حقیقت کیا ہے۔ وہ اٹھے اور سب سے بڑے دیوتا ہیکل بت خانہ میں پہنچے۔ دیکھا تو وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلووں، پھلوں، میووں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم نے طنز بھرے لہجے میں چپکے چپکے ان مورتیوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر کہنے لگے، میں بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے ہو؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑی رکھ کر واپس چلے گئے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو ہیکل بت خانہ میں بتوں کا یہ حال پایا، بہت بگڑے
اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا اور کس نے کیا۔ ان میں وہ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم تاللہ لتعقیدن اصنامکم سورہ الانبیاء 21:57 کہہ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ اس آدمی کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔ کاہنوں اور سرداروں نے یہ سنا تو غم و غصے سے لال ہو گئے اور کہنے لگے، اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون آدمی ہے۔ تمہارے ان جھوٹے معبودوں پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سورہ الانبیاء 21:67۔ وہ سب ہلہ کر کے ابراہیم کے گرد جمع ہو گئے۔ ابراہیم نے کہا کہ جن بتوں کو ہاتھ سے گڑھتے ہو انہی کو پھر پوجتے ہو، اور اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان کو بھی جن کاموں کو تم کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم کے اس واعظ و نصیحت کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام قوم اپنے باطل عقیدے سے توبہ کر کے صحیح دین کو اختیار کر لیتی اور ٹیڑھا راستہ چھوڑ کر سیدھے راستے پر چل پڑتی۔ لیکن دلوں کا ٹیڑھ، نفس کی سرکشی، گھمنڈی ذہنیت اور باطنی خباثت و نیچ پن نے اس اور نہ آنے دیا، اور اس کے خلاف ان سب نے ابراہیم علیہ السلام کی عداوت و دشمنی کا نعرہ بلند کر دیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر دیوتاؤں کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس کو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سزا دو اور دہکتی آگ میں جلا ڈالو، تاکہ اس کی تبلیغ و دعوت کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 3 میں ہم دیکھیں گے بادشاہ کو اسلام کی دعوت اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا کے طور پر تیار کی گئی ہوئی دہکتی آگ کا ٹھنڈا ہو جانا۔ اگر آپ نے میرے STF اسلامک اسٹوری یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک پیارا سا شیئر ضرور کر دیا کریں اور لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ میرا حوصلہ اور بڑھ سکے۔ اور میں پارٹ بائی پارٹ ڈال رہا ہوں تو آپ لوگ ڈسکرپشن میں جا کر میرے اس لنک کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔